سب فضولیات پر مبنی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا کوئی دن بھی منحوس نہیں ہوتا، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی بھی گھڑی منحوس نہیں ہوتی، منحوس صرف انسان کا عمل بد ہوتا ہے۔ ہر آنے والی صبح ہمارے لیے رحمت کی نوید لے کے آتی ہے، ہر آنے والی شام ہمارے لیے بخشش کی نوید لے کے آتی ہے، ہر آنے والی صبح ہمیں فکر آخرت دلاتی ہے، ہر جانے والی شام دنیا سے چلے جانا ہے یہ پیغام دیتی ہے۔ صدا ہم نے یہاں نہیں رہ جانا، قصور ہمارے اعمال کا ہوتا ہے، بناتے ہم ایام کا ہے۔ کوئی اللہ کا بنایا ہوا ماہ مقدس منحوس نہیں ہے، کوئی میرے اللہ کا بنایا ہوا دن تو دور کی بات، ایک سیکنڈ والی گھڑی بھی ایسی نہیں جو منحوس ہو۔ جو ایسا ایمان رکھے وہ تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، کامل مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میرے اللہ کی تخلیق بھی بلا منحوس ہو سکتی ہے۔ ہر آنے والا چاند ہمارے لیے باعث رحمت ہے اگر ہم سرکار کے دامن سے وابستہ ہیں، اگر ہم اعمال صالحہ کے ساتھ پر امید ہیں تو ہمارے لیے آنے والی ہر صبح یا جانے والی ہر شام ہمارے لیے عظیم سے عظیم تر ہے۔ اگر وہی غفلت کی زندگی ہے تو چاہے رمضان المبارک کے لمحات ہی کیوں نہ ہو، ہم سے بڑا کوئی بد نصیب کائنات میں نہیں ہو سکتا۔ لوگ کہتے ہیں رمضان المبارک عظمت والا مہینہ، نیک ہے کاروبار شروع کرو۔ کیا رمضان شریف صرف کاروبار شروع کرنے کے لیے آیا؟ وہ تو رمضان المبارک ہمیں رب کے قریب کرنے آیا، عبادت کا ذوق دلانے آیا۔ اب کوئی گارنٹی ہے کہ رمضان المبارک میں کسی کو پریشانی نہیں آئے گی؟ یا کوئی یہ گارنٹی ہے کہ رمضان المبارک میں کاروبار شروع کیا گیا بالکل کبھی بھی زیر نہیں ہوگا؟ ایسی کچھ چیز نہیں ہے۔ آپ کا رب پہ ایمان و بھروسہ سلامت ہے، اعمال صالحہ آپ کے دامن میں ہیں، تو رمضان ہو یا غیر رمضان، بدھ ہو یا منگل ہو یا کوئی بھی ماہ مبارک ہو، جب تمہارے سینے میں اللہ کا پیار ہے، اس کے رسول کی وفا ہے، تو جب مرضی آنکھ بند کر کام شروع کرو، اللہ رحمت کا نزول فرمائے۔ تو منحوس مہینہ نہیں ہوتا، کوئی بھی بات کرے تو ذرا سمجھایا کریں۔ اکثر ہمارے بزرگ جو ہیں، عورتیں وغیرہ، وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ لو جی 13 تیزی کا مہینہ آ گیا جی، اللہ معاف فرمائے 13 تیزی ہے کیا؟ ذرا ہمیں بھی سمجھا دو۔ ہمیں نہ تو حدیث نے 13 تیزی سمجھائی ہے، نہ قرآن نے سمجھائی ہے، نہ کسی بزرگ نے۔ یہ 13 تیزی ہوتی کیا ہے؟ ابھی آج تک اس بلا کی سمجھ نہیں آئی کہ 13 تیزی بلا کیا ہے۔ جو علماء نہیں سمجھ سکے، جو فقہا نہیں سمجھ سکے، جو شیوخ نہیں سمجھ سکے، وہ ہم سمجھ گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا سفر، سفر میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا ماہ مبارک ہے۔ حالانکہ سرکار کے دور میں تو کوئی سفر تو کیا ایک گھڑی کو بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا تھا۔ یہ نگاہ نبوت کا کمال تھا کہ آنے والے لوگ آ کر سفر کو جو مصطفیٰ دیکھتے ہیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے نا۔ اس وقت صحابہ کرام تو نہیں یہ کہتے تھے کہ سفر یہ ہے یہ وہ ہے، یہ مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کا کمال ہے۔ آپ جان گئے ایک دور آئے گا لوگ سفر مہینے کو برا کہیں گے اور منحوس قرار دیں گے۔ کوئی کہتا ہے جی کاروبار نہ کرو، کوئی کہتا ہے جی شادی نہ کرو، کوئی کہتا ہے جی ادھر نہ جاؤ، کوئی کہتا ہے جی ادھر نہ جاؤ۔ خدا کے بندے کیوں نہ جائیں؟ میرے رب نے فرمایا جو میری حلال کردہ چیز کو حرام کرے وہ ظالم ہے۔ میرے اللہ نے حرام کی طرف تمہیں جانے سے روکا ہے تو تم ادھر جیب بھٹڑک چلے جاتے ہو۔ یہ نہیں کہتے کہ ادھر نہ جاؤ تو یوں ہوگا۔ جس چیز کو میرے اللہ نے حلال کر دیا ادھر جی نہ جاؤ۔ کبھی کسی کو جھوٹ کی طرف روکا ہے؟ کبھی کسی کو حرام کی طرف جانے سے ہم نے روکا نہیں ہے۔ اور ہم معیوب بھی نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں عام روٹین ہے بس چلتے رہو۔ تو یہ سب ہماری اپنی غفلت بھری زندگی ہے، یہ ہمارے عقائد کی کمزوری ہے، ہمارے نظریات کی کمزوری ہے، یہ دین اسلام سے دوری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہ سننے اور نہ اپنانے کی کمزوری ہے۔ باقی اللہ کی بنائی ہوئی ہر گھڑی اللہ کی ہمارے لیے رحمت ہے، ایک لمحہ بھی منحوس نہیں ہے۔
منحوس ہمارا وہ عمل ہے جو شیطان کی نظر سے ہے۔ جھوٹ بولا ہے جس لمحے میں تو وہ عمل کی وجہ سے منحوس ہوا ہے۔ ہم نے زنا کیا ہے، یہ عمل ہم نے منحوس کیا ہے۔ ہم غیبت کر رہے ہیں، یہ نحوست ہے۔ برائیوں کی نحوست ہوتی ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، دنوں ایام کی مہینوں کی کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ آج کل لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار اے چنگا سال چڑھیا سی، اے سال نے تو تباہیاں ہی لا چھڑیاں۔ اللہ کا آنے والا سال کیا تباہی اتارے گا؟ خدا کے بندے، قصور اپنے عمل کا ہوتا ہے۔ ادھر ہم نے دیکھتے کہتے ہیں چنگا سال چڑھیا سی جی، تباہی لے گئی۔ سال نے تباہی اتاری ہے بھائی تمہاری؟ وہ تو تمہارے عمل نے کیا ہے جو بھی کیا ہے، وہ ہمارے عمل نے کیا ہے جو کیا ہے۔ آنے والا دن، آنے والا مہینہ، آنے والا سال ہمارے لیے باعث رحمت ہے اگر ہم سرکار کی غلامی میں ہیں۔ اگر غلامی رسول سے باہر ہیں، جہالت میں ہیں، گمراہی میں ہیں، غفلت میں ہیں، تو چاہے رمضان المبارک کا چاند ہی کیوں نہ ہو، ہمارے لیے وہ اسی کی طرح ہے جس طرح ہم پہلے کے پہلے۔ تو لہٰذا یہ جہالت بھری باتیں ہیں، یہ سفر شروع ہونے سے پہلے ہی ہم کر دیتے۔ یہ چاند چڑھ گیا ہوگا، شاید میں نے توجہ نہیں کی، تو بہرحال چڑھا ہے یا چڑھ گیا یا چڑھنا ہے، جو بھی ہے، کوئی بھی بندہ سفر المظفر کے بارے میں یہ ہرگز گمان نہ رکھے کہ یہ کوئی تیرہ تیزی کا مہینہ ہے یا اس میں کام نہیں شروع کر سکتے، یا بلائیں اترتی ہیں یا مصیبتیں اترتی ہیں۔ مصیبتیں مہینوں میں نہیں اترتی، مصیبتیں ہمارے گناہوں کے وبال سے اترتی ہیں۔ جب بھی کسی قوم پر عذاب آیا ہے تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے۔ جو صبح و فجر کے درس میں آتے رہتے ہیں وہ قوموں کا ذکر سن رہے ہیں، قوم نوح کا ذکر بھی سن چکے ہیں، قوم عاد کا ذکر بھی سن چکے ہیں، قوم سمود کا ذکر بھی سن چکے ہیں۔ ان پر جو عذاب آیا، ان پر جو مصیبت آندھی کی صورت میں آئی، طوفان کی صورت میں آئی، بارش نہ آنے کی صورت میں آئی، پرندوں کی صورت میں آئی، وہ سارا کا سارا عذاب ان کی نافرمانی کی وجہ سے آیا ہے، کسی مہینے کی وجہ سے باہر کیف نہیں آیا۔ تو بہرحال اللہ ہمیں ایسی بدگمانیوں سے، بد سوچ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر دن و ہر لمحہ عظیم سے عظیم تر ہے، یہ سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔